آج پھر ہمیں کہہ دیا گیا کہ جتنی بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے، اگر 4 بھائی ہیں تو 1 روٹی بانٹ کر کھائیں، ساری قربانیاں ہم ہی نے دینی ہیں۔ یہ آپ نے تب کیوں نہیں سوچا جب 2.5 لاکھ تنخواہیں تھیں یا 2 لاکھ تنخواہیں تھیں اور آپ نے ان میں اضافہ 13 10 12 لاکھ کا کیا؟ تاریخ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، مرات میں اتنا اضافہ کیا گیا کہ ہر کوئی چیخ اٹھا۔ میں کہتی ہوں پورے ملک کی بنیادیں ہل گئیں، اتنا اضافہ کیا گیا۔ حالانکہ ہماری تو معیشت ڈوب رہی تھی، ہم تو قرضے لے لے کر سب کچھ کھا رہے تھے۔ ہم تو بقول ہماری حکومت کے، ہمارے وزیر خزانہ کے، جو کہ وزیر خزانہ اتنے عرصے سے وہ بھی آپ کے ہی وزیر خزانہ تھے، جنہوں نے اس ساری سچائی کو بیان کیا کہ صرف اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اس کو نکال دیا گیا۔ میں نام نہیں آج لوں گی کیونکہ میں نے یہ سارا کچھ اپنے کالمز میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں کہتی ہوں میرے کالمز وہ آئینہ ہے جو کہ آنے والے طالب علموں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک یاد بنیں گے، کیونکہ میں نے پارٹی بازی نہیں کی، میں نے اصلاح کی نوعیت سے لکھا، میں نے یہ بغاوت کی نظر سے نہیں لکھا، میں نے شہرت کی نظر سے نہیں لکھا، میں نے کسی ناموری کو سوچ کر نہیں لکھا، میں نے اصلاح کی سوچ کر لکھا۔ میں نے اپنی تنقید کو بارہا کہا اصلاح سمجھا جائے، اور جس طرح اضافے کیے گئے میں چیختی رہی، یہاں تک کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونے پیسہ عشق خدا خدا، مگر خدا کی پناہ ہر کوئی میں۔ وہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے جو نون لیگی رہنما تھے میرے ساتھ انتہائی حد تک تمیز رویہ اختیار کیا کہ آپ کے کون ہوتی ہیں ہمیں کہنے والی کہ ہم خدا خدا کریں، آپ خود خدا خدا کریں۔ ارے خدا خدا کرتے تو یہ نوبت یہاں تک تو نہ آتی کہ آج 4 سال بعد بھی آپ کھڑے ہو کر ہمیں کہیں، آپ کیا کہیں، 4 پیس روٹی کے کر کے کھائیں، 1 بھائی ہے تو 4 پیس روٹی کے کر کے کھائیں۔ کیوں کھائیں؟ کیا وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ کیا وہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے ناجائز ٹیکس نہیں ادا کیے؟ کیا انہوں نے کچرا ٹیکس ادا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے پانی کا ٹیکس ادا نہیں کیا؟ کیا وہ جو چیز بھی وہ اپنی سیلری پر وہ علیحدہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، پھر وہ جو چیز بھی خریدتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں، پھر وہ جو بھی کھانے پینے کی ایک ٹافی بھی خریدتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں، وہ کیوں کھائیں؟ اور یہ جو ایوانی شہزادے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کی جو کمائے ہوئے سارے پیسے ہیں وہ اپنے اوپر اڑائیں، وہ شاہانہ پروٹوکول میں زندگی گزاریں، وہ شاہانہ پروٹوکول میں جئیں۔ مجھے آج اتنا افسوس ہوا ہے، اتنا افسوس ہوا ہے کہ میں نے بجٹ کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنی تھی اور کرنی ہے، جب تک نہیں کرنی جب تک میں اس کے بارے میں لکھ نہیں لوں گی۔ ابھی میرے سامنے یہ جو خبر گزری ہے نا، مجھے سب کچھ بھول گیا ہے۔ میرا ارادہ بہت سی باتیں کرنے کا تھا، میرا ارادہ آپ کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا تھا، مگر قدرتاً میرے سامنے یہ والی جو چیز آئی ہے اس نے نا مجھے بالکل ہی پریشان کر دیا ہے، اور میں حیران رہ گئی ہوں کہ ہمیں پھر تلقین، یعنی ہم نے قربانی دینی ہے، ساری قربانیاں ہمیں دینی ہے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ دیپ جس کا صرف محلات میں ہی جلے، یہ کون سا دیپ ہے جو صرف محلوں میں جل رہا ہے؟ میں خان صاحب کی دفعہ بار بار کہتی تھی اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے مگر وہ بہت باریک پیستی ہے۔ مگر آپ لوگ اب نے دیکھا کہ وہ شخص جس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ اس کی آواز پر پورا ملک دوڑا چلاتا تھا، وہ کدھر گیا؟ آج وہ کدھر ہی نہیں، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو ہاں، باقی لوگ کس بھول میں زندہ ہیں؟ باقی لوگ کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ باقی لوگوں کا یہ ظلم و ستم کیوں نہیں رک رہا؟ پھر آپ نے وہی کام کیا، پھر آپ نے وہی سب کچھ چاہا۔ میں جانتی ہوں کہ میری یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن یہ وہ سچائی ہیں جو کہ آج ہر بچہ، ہر بندہ کہے گا۔ خاموش آہوں سے ڈرنا چاہیے۔ خان صاحب کا عروج تھا، میں نے تب لکھا تھا، آج میں یہ موجودہ حکومت کے لیے دوبارہ کہہ رہی ہوں۔ میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اداس لوگوں کی، میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اداس لوگوں کی، میں آنے والے زمانوں سے ڈر رہا ہوں فراز۔ یقین کریں وہ زمانے آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا۔ عوام بہت بری حالت میں ہیں، عوام سسک رہے ہیں، ان کی آہوں کو سننا چاہیے تھا۔ خاموش آہیں لگ جاتی ہیں، اور جس طرح خان صاحب کو لے ڈوبیں
مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت بھی گزرنے والا ہے اور یہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے پھر پیشین گوئی کی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گٹھ جوڑ کی ہنڈیا بنی ہوئی ہے یہ زیادہ دیر نہیں پکے گی۔ تو میں بھی یہ لکھ رہی ہوں کہ یہ وقت گزرنے والا ہے، اور پہلے بھی جب انہوں نے لکھا میں نے بھی لکھا، اور آج پھر میں یہ کہہ رہی ہوں یہ وقت یہ دائرے کا سفر تھا، ختم ہونے والا ہے۔ یقیناً دوسرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوگا کہ اگر یہ ختم ہونے والا ہے تو نیا سفر، نئی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ ہوگی؟ انہی میں سے کسی کے ہاتھ ہوگی، اور کس کے ہاتھ ہوگی؟ لیکن یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ اللہ جانے کہ آنے والا وقت کس کو کیا دکھائے گا، لیکن آپ کو کرسی سے تو اترنا ہی تھا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ دلوں میں اترے ہوتے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حالیہ بجٹ ہے یہ آپ کو مکمل طور پر دلوں سے اتار دے گا۔ فکر کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے۔